جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو آزادی صرف خواب نہیں، ضرورت بن جاتی ہے۔ آج ہم رہتے ہیں اس پاکستان میں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کے نقشے پہ کیسے آیا؟ اس کے لیے کتنی جدوجہد اور قربانیاں دی گئیں؟ اگر یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ماضی کی کھڑکیوں سے جھانکنا ہوگا۔ 1857 کی جنگ کے بعد برٹش حکومت نے مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھا۔ It's the first anniversary of the Declaration of the Republic. مسلمانوں کے لیے نوکریاں بند کر دی گئی، مسلمانوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان اس پر سوال اٹھاتا تو اس سے کہا جاتا کہ تم جاہل ہو، بے وقوف ہو، اور اس طریقے سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ ایسے وقت میں ایسے رہنما کی انٹری ہوئی جسے آج ہم سر سید احمد خان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بچے، جوان، بوڑھے سب ان کو جانتے ہوں گے۔ ہم نے مطالعہ پاکستان اور پاک اسٹڈی میں کہیں نہ کہیں علی گڑھ تحریک کے بارے میں پڑھا ہی ہوگا، جس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کا دور عروج شروع ہوا۔ علی گڑھ تحریک پہلی سیڑھی تھی پاکستان کو وجود میں لانے کی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ سر سید احمد خان آئے اور علی گڑھ تحریک شروع ہو گئی، نہیں، اس کے پیچھے کی کنٹریبیوشن مسلمانوں کی کتنی تھی وہ ایک ایگزامپل ہے۔ لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم اس دور حال میں کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم تو ادھر 3 وقت کی پوری روٹی نہیں کھا رہے، 2 وقت کی روٹی ہمیں ملتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے ان سے کہا کہ آپ جو 3 وقت کی 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں نا، اس میں سے صرف 1 مٹھی آٹا جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیا کریں ہر دن۔ سر سید احمد خان جاتے تھے، لوگوں کے گھروں سے جمع کرتے تھے اور اس کو جمع کر کے جا کے بازار میں سیل آؤٹ کرتے تھے۔ وہ جب سیل آؤٹ کر کے جو پیسے ملتے تھے، کتنے ہی پیسے ہوں گے، وہ علی گڑھ تحریک میں لگاتے تھے۔ تو اس طریقے سے علی گڑھ تحریک بنی تھی۔ علی گڑھ تحریک کالج بنے، علی گڑھ تحریک یونیورسٹیز بنی۔ 20 سینچری کے شروع میں پورے ہندوستان میں زہر پھیل چکا تھا۔ ہندو مسلم یونٹی ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ برٹش حکومت نے ہندوستان میں مسلمانوں کو دبا کر ہندو راج بنانے کا سپنا برونا شروع کر دیا۔ ایسے میں انٹری ہوتی ہے ہمارے دوسرے ہیرو علامہ اقبال کی۔ اس وقت ایک شیر نے اپنا قلم اٹھایا اور تاریخ بدل دی۔ 1930 الہ آباد ایڈریس، جب پہلی بار علامہ اقبال نے کہا میں دیکھتا ہوں ایک ایسا ملک جہاں مسلمان اپنی زندگی اپنی دین کے مطابق گزار سکیں۔ علامہ اقبال کا ماننا تھا کہ اسلام صرف مسجد تک نہیں، زندگی کے ہر پہلو تک ہے۔ ان کے قلم نے لوگوں کو جذبہ دیا۔ علامہ اقبال کے جس شعر نے مسلمانوں کے اندر اتنا جوش بھرا، اس شعر کی 2 لائنز ایسی ہیں کچھ: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو، کاکھے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یہ صرف شاعری نہیں تھی، نہ ہی یہ صرف الفاظ تھے، یہ انقلاب تھا۔ اور یہ انقلاب محمد علی جناح کے بغیر کیسے پورا ہو؟ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو انہوں نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھا لیا۔ Nearby, Mr. Jinnah of the Muslim League was also greeted by several friends, while in the background his supporters continued their demonstration. I am on my mission and I can tell you nothing about it at present. That's all I can say. 23 مارچ 1940 ریزولوشن ڈے، آج بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں سب، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس دن کو ہوا کیا تھا۔ اس دن پہلی بار قائد اعظم نے ایک الگ ملک کی پیشکش کی تھی، اور اس وقت پاکستان صرف ایک خواب نہیں، ضرورت اور مقصد بن چکا تھا۔ جیسے جیسے آزادی قریب آئی، ظلم بڑھتا گیا۔ برٹش حکومت نے ڈیوائیڈ اینڈ رول چھوڑا، ہندو مسلم دنگے فساد ہونے لگے۔ جو لوگ ہجرت کر رہے تھے ان کی لاشیں ٹرین میں لوٹ کر آ رہی تھیں، عورتیں اپنی عزت گنوا رہی تھیں، بچوں کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن لوگ رکے نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آزادی چاہیے تو ہر چیز قربان ہے۔ اور پھر وہ دن آیا 14 اگست 1947 جب طلوع آفتاب اعلان ہوا۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک۔
مسلمان سجدوں میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر جناح نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تھا پاکستان، نہ کسی مذہب کے خلاف، صرف ایک مسلمانوں کا اپنا گھر۔ یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آج ہم آزاد ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سوچ کے مطابق ہم پاکستان کو زندہ رکھ پا رہے ہیں؟ ریسنٹ ایک نیوز سننے کو آتی ہے کہ فلانی جگہ پہ ایک لڑکا لڑکی کو گولی مار دی گئی غیرت کے نام پہ۔ پھر ایک نیوز آتی ہے کہ فلانی جگہ ایک شخص قانون سے بیزار ہو کے قانون کی ناانصافی سے مجرم بن بیٹھا۔ اکثر جب میں تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ میں خود سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا پاکستان چاہا تھا قائد نے، یا پھر ایسا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، یا سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک شروع کر کے یہ چاہا تھا کہ آج مسلمان کو شعور ہی نہ ہو۔ آپ سب کو میری طرف سے آزادی مبارک، لیکن شاید آج بھی میں اس ملک میں قید ہوں۔